بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شناخت پریڈ کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے شناخت پریڈ کی نیچر، سکوپ اور اس کے پروسیجر کے حوالے سے بات کی۔ کو آگے بڑھاتے ہوئے چند سیریز کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ شناخت پریڈ کا انعقاد اس وقت ضروری ہو جاتا ہے جب ایف آئی آر میں ملزمان کو نامزد نہ کیا گیا ہو۔ شناخت پریڈ کا انعقاد نہ صرف ناجائز شمولیت کے خلاف ایک چیک ہے بلکہ ملزمان کے خلاف ایک اچھا ثبوت بھی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2017 PCRLJ نوٹ 186 اور 2017 PCRLJ نوٹ 195 میں لاہور ہائی کورٹ لاہور میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ ملزم سے کوئی کردار یا کوئی رول، کوئی فعل منسوب کیے بغیر، اس کو ایٹریبیوٹ کیے بغیر شناخت پریڈ کی ایویڈینشری ویلیو جو ہے وہ 0/0 ہے اور اس کا کوئی سکوپ جو ہے وہ بالکل ڈیش ٹو دا گراؤنڈ ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بارہا اس پہ سائٹیشنز موجود ہیں اور حال ہی میں 2017 PCRLJ پیج 622 اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس بات کو بہت واضح انداز میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے حوالے سے قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 22 ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس رولز 1934 کی اگر ہم بات کریں تو پولیس رول 1934 رول نمبر 26 اور رول نمبر 32 جو ہے وہ ان تمام پروسیجرز کو واضح کر دیتے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ آف اے اکیوزڈ پرسن کس طرح سے کنڈکٹ کی جائے گی۔ ملزمان کی شناخت پریڈ سے پہلے اگر گواہان نے ملزمان کی کسی CD کو، کسی تصویر کو، کسی خاکے کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا، اس کے بعد اگر پروسیجر کے اندر ڈمیز کی تفصیل بیان نہیں کی گئی، شناخت پریڈ کے دوران جو بھی ملزم نامزد کیا گیا تھا، جو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، اس کا اس وقت کسی قسم کا کوئی رول ایٹریبیوٹ نہیں کیا گیا کہ اس بندے نے یہ فائر مارا تھا، اس بندے نے یہ کام کیا تھا۔ اس کے بعد اگر رول نہیں، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ نہیں۔ شناخت پریڈ کی رپورٹ میں گواہان کے بیانات 161 جو مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے مطابق اس نے دیے ہیں، ان کی طرف سے ملزمان کے بارے میں جو تفصیلات ہیں ان کے ساتھ اس کا تقابل کروایا جاتا ہے۔ اور اگر شناخت پریڈ قانون کے پروسیجر اور تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، دین قانون کی نظر میں ایسی شناخت پریڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں رول 26 اور رول 26 اور رول 32 پولیس رولز 1934 کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2017 MLD پیج ہے 1737 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ ایک آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی ایویڈینشری ویلیو اس وقت بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ بالکل 0 پہ چلی جاتی ہے جب یہ بات صفحہ مثل پہ آ جاتی ہے کہ شناخت پریڈ کے انعقاد سے پہلے گواہان جو تھے وہ ملزمان کو تو جانتے تھے، کسی طرح سے بھی جانتے تھے، کوئی بھی وایا آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی 2 ججمنٹس ہیں 2016 PCRLJ نوٹ 7 اور 2016 PCRLJ نوٹ 10 لاہور ہائی کورٹ لاہور میں اس بات کو انٹرپریٹ۔ یاد رکھیے گا قانون شہادت آرڈر 1984
آرٹیکل 22 واضح کر دیتا ہے کہ قانون شہادت کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ آرٹیکل 22 کے تحت 2 آبجیکٹیوز کے لیے کی جاتی ہے. پہلا آبجیکٹیو ملزم کی شناخت کو ثابت کرنا. نمبر 2 دوسرا کسی بھی میلا فائد انٹینشن کی خاطر پروسیکیوشن یا کمپلیننٹ کے جو گواہان ہیں ان کی طرف سے ملزم کی ناجائز شمولیت اس مقدمے کے اندر اس کے امکانات کو خارج کرنا ہے. اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2016 PCRLJ پیج ہے 1584 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا. جہاں تک شناخت پریڈ کی شہادت کی ویلیو کا تعلق ہے تو یاد رکھیے گا کہ شناخت پریڈ کی ایویڈینشری ویلیو ایک کمزور قسم کی شہادت ہوتی ہے جس کی اہمیت لازمی طور پر زائل ہو جاتی ہے اگر کوئی ایسی معمولی سا بھی شک ہو کہ تفتیشی ادارے کا طرز عمل جو ہے وہ میلا فائد انٹینشن کے ساتھ ہے یا جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا. دین اس کی ایویڈینشری ویلیو آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ کا ٹوٹل پروسیجر ڈیش ٹو دا گراؤنڈ ہو جائے گا. اور اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2017 YLR نوٹ 269 میں اور 2017 YLR نوٹ 193 پہ لاہور ہائی کورٹ لاہور کی یہ ججمنٹس ہیں. اس کے بعد ایک بات بڑی اہم ہے کہ اگر کسی شناخت پریڈ میں ملزمان کا جو جرم کے اکرنس میں کردار کو منسوب کیے بغیر ان کو رول ایٹریبیوٹ کیے بغیر اگر آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ کا پروسیجر مکمل کیا جاتا ہے تو آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ختم ہو کے رہ جاتی ہے. اس حوالے سے 2017 PCRLJ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور پیش ہے 114 میں اس بات کو واضح کیا گیا. شناخت پلیٹ کا سوال صرف اس وقت سامنے آتا ہے جب کسی وقوعے کا گواہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے کسی نامعلوم شخص کو جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جب دوبارہ وہ اس کو دیکھے گا تو وہ اس ملزم کو پہچان سکتا ہے. ملزم کو دیکھنے کا صرف دعویٰ ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ بات صفحہ مثل پر بھی آنی چاہیے جس کے لیے گواہ کو اپنی FIR میں یا اپنے 161 کی سٹیٹمنٹ میں نامعلوم شخص کا جو حلیہ ہے اس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب جہاں تک تفصیل فراہم کرنے کی ضرورت یہ ایک انصاف کا تقاضا تاکہ جو فردر پروسیڈنگز ہیں مثلا تفتیش ہے یا اس مقدمے کا ٹرائل ہے اس کے دورانیے میں اس گواہ کا جو دعویٰ ہے کہ اس نے نامعلوم ملزمان کو یہ جرم کرتے دیکھا اور دوبارہ سامنے آنے پر پہچان سکتا ہے اس کا منطقی طور پر جائزہ لیا جا سکے. اور اس کا یہ جو دعویٰ ہے یا تو ایک ملزم کی بے گناہی کے خدشے کو ختم کرے گا یا کم سے کم بے گناہی کی حد مقرر کی جا سکتی ہے. تفصیل کا ذکر نہ کرنا اس کے ملزم کے حلیہ جات کا شناخت پر یقین نہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. اگر بصورت دیگر ایک گواہ نے تفصیل میں اپنے 161 کی سٹیٹمنٹ میں یا اپنی FIR میں اگر یہ چیز نہیں لکھی ہے صرف یہ کر کے کہہ دیا ہے کہ وہ وہی آدمی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ میں جب یہ آیا ہے تو اس نے کہا یہ وہی آدمی ہے، دین
اس گواہ استغاثہ جو ہے، کمپلیننٹ پارٹی کا جو گواہ ہے، اس کا فرض ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ دین ایک ذمہ داری استغاثہ کے اوپر آ گئی ہے کہ اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ گواہ نے جس کا کہا ہے کہ یہ وہی شخص ہے، دین استغاثہ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے وہ جرم کیا ہے، کیونکہ استغاثہ ہمیشہ نہ صرف وقوع کے وقوع پذیر ہونے کو، بلکہ یہ وہی ملزم ہے جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، کس رول کے ساتھ یہ وہاں اس جرم میں شامل تھا، اس بات کو ثابت کرنے کا پابند جو ہے وہ استغاثہ ہے، پروسیکیوشن کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اب شناخت پریڈ کا مقصد یہی ہے، جس کی وجہ سے اس بات کے اوپر بہت زیادہ قانون انسسٹ کرتا ہے کہ وہ گواہ جو ملزم کو شناخت کرنے کا دعوے دار ہے، اس کو اس کے کردار کی، اس کے رول کی وضاحت کرنی چاہیے، جو رول اس شناخت شدہ ملزم نے ارتکاب جرم کے وقت ادا کیا تھا۔ یاد رکھیے، قانون کو کبھی بھی ساکن نہیں رکھنا چاہیے۔ قانون، ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس سسٹم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ قانون ان موشن رہنا چاہیے۔ قانون کو تمام موجودہ اور آئندہ صورتحال، حالات اور چیلنجز پر پورا اترنے کے لیے زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ شناخت پریڈ میں تاخیر، سارے ملزمان کی مشترکہ شناخت پریڈ، ڈمیز کی تعداد، کردار کے ایک رول جو ہے ملزم کا، اس کی عدم انکشاف کے اصول کے اندر تبدیلیاں، وضاحتیں اور ترامیم جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ قانون اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک مشترکہ شناخت پریڈ میں صرف irregularity، شناخت پریڈ میں تاخیر، ڈمیز کی تعداد جو عام طور پر سیٹلڈ بات ہے کہ 8 سے 10 ملزمان سے کم تعداد کسی گواہ کی شہادت کو مسترد کرنے کے لیے اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی ہے، اگر گواہ استغاثہ عدالت میں اس شناخت شدہ شخص کے کردار کی عدالت کو تسلی کے مطابق وضاحت کرے کہ یہ بندہ جس کا حلیہ میں نے 161 کی اسٹیٹمنٹ میں یہ لکھوایا تھا، اس کو میں نے جیل میں فلاں جگہ پہ شناخت کیا تھا، یہ کردار تھا اس کا، اس جرم کے ارتکاب میں اس نے یہ رول ادا کیا تھا۔ جب استغاثہ کا گواہ ایسے حالات بیان کرتا ہے جو شناخت پریڈ میں تاخیر، گواہ کی کس دیگر عوامل، قانونی تقاضوں کا جواز اگر پیش ہو جاتا ہے، ایک صورتحال دو افراد کے لیے مختلف نتیجے کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گواہ کی قسم بنیادی طور پر کس طرح سے وہ کر رہا ہے، اس کو پھر کوریبوریٹ کرنا پڑے گا۔ اب شناخت پریڈ کی شہادت کے پیش نظر یہ تبدیلیاں قانونی طور پر قانون کے سیٹلڈ پرنسپل کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ قانون نے بعض پرنسپلز کو سیٹ کر دیا ہے، ڈمیز کی تعداد کو، رول کو ایٹریبیوٹ کرنا، کہ آپ پہلے کسی جگہ کے اوپر اس ملزم کے حوالے سے کوئی وضاحت کی گئی تھی، اس لیے قانونی پوزیشن جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شناخت پریڈ قانون یہ کہتا ہے کہ شناخت پریڈ کا مقصد بھی کسی صورت شک و شبہات سے بالاتر ہونا چاہیے، اور اگر گواہ کا بیان ڈیلیپیڈیٹڈ ہے تو شک و شبہات کی زد میں ایسی شناخت پریڈ آ جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر اس گواہ استغاثہ کی اتھینٹسٹی کے لیے فیٹل ہوتا ہے، کیونکہ کمپلیننٹ پارٹی کو نہ صرف اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ اس نے مناسب شناخت پریڈ کرنے کے لیے تمام جو تقاضے ہیں
پروسیکیوشن نے پورے کیے ہیں، اور پروسیکیوشن نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ان تمام امکانات کو ختم کر دیا تھا جس کے ذریعے گواہ کو ارتکاب جرم سے لے کر شناخت پریڈ تک، یہ سپین دیکھیے گا، ارتکاب جرم کے وقت اس گواہ نے اس نامعلوم ملزم کو دیکھا، پھر اس کی شناخت پریڈ ہوئی، بعد میں اس دورانیے کے اندر ملزم کو دیکھنے کا کوئی موقع اس گواہ کو نہیں ملا ہے، اس نے کہیں بھی نہیں اس گواہ نے ان ملزمان کو دیکھا، یہ ثابت کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اغوا ڈکیتی کی صورت میں وہ گواہ جس کا اس وقوع سے براہ راست تعلق ہوتا ہے اور وہ دعوے دار ہو کہ وقوع کافی دیر کے بعد ختم ہوا تھا، کیونکہ وہ خود اس کو فیس کر رہا تھا، اگر وہ گواہ عدالت کی گواہی تک اپنے موقف پر ڈٹا رہتا ہے تو پھر اس گواہ کو ان جو شناخت پریڈ میں ریگولیرٹیز آ گئی ہیں اس وجہ سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس ڈکیتی میں یا اس گواہ میں ڈائریکٹلی وہ انوالو تھا، وہ گواہ، اور ایک لمبے عرصے تک، ایک کافی ٹائم تک اس کا ان ملزمان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن تھا۔ جب انٹریکشن اس وقت تھا، بعد میں وہ نامعلوم تھے اس کے لیے، بعد میں جب شناخت پریڈ ہوئی ہے اس میں irregularities آ گئی ہیں، تو بھائی یہ irregularities شک و شبہات کو جنم دیتی ہیں، کیونکہ وہ جو سپین ہے اس نے دیکھا نہیں ہے، اس سے پہلے کسی کو اس کو ڈمیز کی تعداد پوری تھی، رول کیا کیا تھا، یہ تمام irregularities جو ہیں ان کو نظر انداز اس صورت میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات شناخت پریڈ میں پروسیکیوشن کی طرف سے بہت سی لکوناس پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ایک گواہ کا جو دعویٰ ہے، جو موقف ہے، اس کو پرکھنے کے لیے کون سی چیز ضروری ہوتی ہے جس کو استغاثہ کے لیے ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا گواہ اس وقوع کے وقت وہ وہاں موجود تھا، کیا وہ ملزم کو دیکھنا ثابت ہوتا ہے، وہ اس وقت نامعلوم ملزمان جس وقت آئے ہیں وہ وہاں موجود تھا، کیا اس نے دیکھا، کس طرح دیکھا، سورج کی روشنی تھی، رات کا وقت تھا تو کون سی لائٹ تھی، بلب کی لائٹ تھی، اسٹریٹ لائٹ تھی، کون سی لائٹ موجود تھی، سورس آف لائٹ بھی دینا پڑے گا اس کو۔ اس حوالے سے ہم بات آگے بڑھائیں گے، اس سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جو کوشچن آف irregularities ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا تھا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے حوالے سے 2016 PCRLJ پیج 1 کے اندر۔ کرمنل پروسیڈنگز کے اندر شناخت پریڈ اس بات کا پتہ چلانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آیا گواہان ان نامعلوم ملزمان کو پہچان سکتے ہیں جنہوں نے ان کو دوران وقوع دیکھا تھا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے ایک مقدمے میں 2016 YLR پیج ہے 1891 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ پہ ہم گفتگو چلتے رہے گی، اس کا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ اسکوپ اور آبجیکٹ کے حوالے سے جو پارٹ 1 ہے وہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجئے گا، وہ مل جائے گا، اور یہ پارٹ 2 ہے، اس کے آگے ہم انشاءاللہ 1-2 سیگمنٹ میں اس اسکوپ کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔